السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فن علل میں کئی لیکچروں کے اندر تصحیف اور تحریف کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ ہم نے مختصراً علت کے اسباب میں ایک سبب پر بحث کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا کہ کسی سکہ راوی کی حدیث میں جرح کا باعث، عیب کا باعث ایک سبب تصحیف اور تحریف بھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی عبارت یا کتابت کو کاتب کی مراد کے برعکس پڑھا جانا یا غیر مصطلح طور پر سمجھا جانا۔ غیر مصطلح یہ لفظ اصطلاح سے ہے کہ اصطلاح میں لفظ اور ہے، پڑھنے والا اور طرح اس کو پڑھ رہا ہے، یہ مراد ہے۔ اور یہ بالعموم راوی کا ثقات کی نقطوں میں مخالفت کرنے سے ہوتا ہے۔ تصحیف عام طور پر حروف کو نکات یا بنا نکات کے پڑھنے سے ہوتی ہے، لیکن جو تحریف ہے وہ عام طور پر نقطوں کی کمی یا زیادتی یا حروف کے تغیر و تبدل سے واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مستقل فن ہے، فن تصحیف۔ علت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ ایک مستقل داستان ہے۔ کچھ طلبہ نے ہم سے سوالات بھی کیے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس فن پر سیر حاصل بحث کی جائے، فن تصحیف پر۔ آج سے ہم مسلسل کچھ خاص لیکچر فن تصحیف پر دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ تصحیف اور تحریف یہ ایک ہی فن ہے، دو فن نہیں ہیں۔ اصل نام ہے تصحیف۔ تو التعریفات للجرجانی صفحہ نمبر 53 میں لکھا ہوا ہے، تحریف کی تعریف میں کہ لفظ کو تبدیل کرنا معنی کے سوا، یعنی معنی ایک ہی ہے دونوں لفظوں کا لیکن لفظ تبدیل ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں تحریف۔ اور تصحیف کہتے ہیں لفظ کو تبدیل کر دینا، حتیٰ کہ معنی بھی تبدیل ہو جائے جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ بنایا گیا تھا اور معنی کے لیے، لیکن تصحیف کی وجہ سے وہ لفظ اور بن گیا ہے، اور یہ غلطی کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر صفحہ نمبر 47 میں جو تعریف نقل کی ہے وہ یہ ہے، حروف کی تبدیلی کے ساتھ مخالفت ہو، یعنی حرفوں کی تبدیلی کے ساتھ مخالفت ہو، اسے مصحف کہتے ہیں۔ اگر شکل میں تبدیلی ہو تو اسے محرف کہتے ہیں۔ یہ فرق کیا ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان دونوں کی تعریف میں۔ اب یہ بات نوٹ کی جائے کہ ائمہ محدثین تصحیف اور تحریف میں فرق نہیں کرتے۔ بات ختم ہوئی۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور یہی راجح ہے کہ تصحیف اور تحریف میں فرق نہیں ہے۔ اس پر ائمہ محدثین سے کافی زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا محدثین مصحف کی اصطلاح ہی اکثر استعمال کرتے تھے۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، صحف مالک فی عمر ابن عثمان و انما ہوا
अमर बिन उस्मान के इमाम मालिक ने उमर बिन उस्मान के बारे में तसहीफ की है। ये उमर बिन उस्मान नहीं है बल्कि ये अमर बिन उस्मान है। वफ़ी जाबिर बिन अतीक और जाबर बिन अतीक के बारे में इमाम मालिक से तसहीफ हुई है, तब्दीली हो गई है। हालांकि ये जाबिर बिन अतीक नहीं है बल्कि व इन्नमा हुआ जबर बिन अतीक, ये तो जबर बिन अतीक है। इसी तरह इमाम शाफी कहते हैं कि इमाम मालिक से तसहीफ हुई है अब्दुल अजीज़ बिन कुरैज़ के बारे में। हालांकि ये अब्दुल अजीज़ बिन कुरैज़ नहीं है, ये तो अब्दुल मलिक बिन कुरैब है। अल्लाह अकबर। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह लफ्ज़ तसहीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौल इमाम हाकिम अपनी किताब मारिफा उलूमुल हदीस में लाए हैं, सफ़ा नंबर 150 है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा सहाफ़ा शुबा इन्नमा हुआ खालिद बिन अलक़मा। इमाम शुबा ने तसहीफ की है, उनसे ये तब्दीली हुई है, हालांकि वो खालिद बिन अलक़मा हैं। असल में इमाम शुबा ने कहा था मालिक बिन उर्फुता, हालांकि मालिक बिन उर्फुता नहीं था, सही नाम खालिद बिन अलक़मा था। तो इमाम अहमद बिन हंबल भी यहाँ लफ्ज़ सहाफ़ा तसहीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी इमाम हाकिम की किताब मारिफ़ा उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 149 है। और भी इमाम अबू ज़ुरा, इमाम इब्न मईन, दीगर के एक मुहद्दिसीन के हवाले हमें मिले हैं, वो तसहीफ और तहरीफ में फ़र्क नहीं करते थे। ये फ़र्क हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने किया है नुज़हतुन नज़र में। जब हम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की कुतुब में तसहीफ और तहरीफ का फ़र्क तलाश करते हैं तो ख़ुद इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी की हुई तारीफ़ के मुताबिक इन पर अमल नहीं किया। अमल तो चाहिए था ना कि जैसे तारीफ़ की है कि हरूफ की तब्दीली में अगर मुखालफत है तो उसे मुसाहफ कहा जाएगा, और अगर शक्ल में तब्दीली है तो उसे मुहर्रफ कहा जाएगा। इसी मुताबिक अपनी किताबों में इस्तेमाल करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। यानी जो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तसहीफ और तहरीफ में फ़र्क किया है, ख़ुद भी इस पर अमल नहीं कर सके। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताबों में किसी लफ्ज़ की शक्ल या लफ्ज़ के नुक्तों के इख्तिलाफ को बयान करते वक़्त अक्सर लफ्ज़ तसहीफ ही इस्तेमाल किया है। एक बहुत अच्छी किताब हमें मिली अस्तेरी जमाल साहिब की। अस्तेरी जमाल साहिब की किताब है अत-तसहीफ व असरुहु फिल हदीस वल फ़िक़्ह वजहूदुल मुहद्दिसीन फ़ी मुकाफ़हतिही। ये हमें किताब मिली है, बहुत अच्छी किताब है। दार तैयबा से ये किताब छपी है। इसमें मुसन्निफ़ अस्तेरी जमाल साहिब ने सफ़ा नंबर 35 से लेकर 38 तक हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की मुख्तलिफ़ कुतुब से बाहवाला 56 मिसालों का नक्शा बनाया है अपनी किताबों में। जहाँ के इब्न हजर साहब ने तसहीफ पर बहस की है, लफ्ज़ रावी को गलती लगी, उन्होंने कहा भी ये तसहीफ है, सही लफ्ज़ ये है। तो हाफिज़ इब्न हजर साहब की किताबों से 56 मिसालें मोहतरम शेख अस्तेरी जमाल हाफिज़हुल्लाह ने अपनी किताब अत-तसहीफ में उनको बयान किया है। तो अक्सर इब्न हजर साहब तसहीफ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, तहरीफ बहुत कम इस्तेमाल किया है, अक्सर तसहीफ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन बातों से मालूम होता है
کہ ائمہ محدثین کے ہاں لفظ تصحیف ہی رائج تھا، انہوں نے تصحیف کو ہی استعمال کیا ہر جگہ۔ تو تصحیف کی پھر راجی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ حافظ سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 میں، اور علامہ سنانی نے توضیح الافکار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 میں تصحیف کی تعریف ان لفظوں سے کی ہے: ہوا تحویل الکلمہ عن الہیۃ المتعارفہ الی غیرہا، کلمہ کا معروف حیت سے دوسری کی طرف پھر جانا۔ تو یہی تعریف سب سے اچھی تعریف ہے، یعنی اس تعریف میں تحریف بھی آ گئی ہے، تصحیف بھی آ گئی ہے، ساری صورتیں اس میں آ گئی ہیں، تو یہی تعریف سب سے بہترین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ساری بات کا کہ تصحیف عام ہے اور تمام چیزوں کو شامل ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، ائمہ محدثین اس پر نہیں چلے، نہ پہلے چلے ہیں نہ بعد والے چلے ہیں، بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ خود بھی اپنی کتابوں میں اس کے مطابق نہیں چلے۔ دوسرا مسئلہ ہے تصحیف کی اقسام ہیں۔ ائمہ محدثین رحمہ اللہ نے تصحیف کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی قسم ہے تصحیف الاسناد، وہ تبدیلی جو روات کے ناموں میں واقع ہو۔ سند میں تصحیف متن کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ناموں میں قیاس نہیں چلتا، اور ما قبل اور ما بعد بھی اس پر دلالت نہیں کرتا۔ ہوتا ہے نا، عبارت کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں جی ما قبل دیکھ لو، ما بعد دیکھ لو، قیاس کر لو، یہاں پر اس کی مثل قیاس کر لو۔ تو یہ ناموں کے علاوہ میں مسئلہ ہے۔ بھئی ناموں میں کیا قیاس چلنا ہے؟ نام تو وہی ہے نا، ابراہیم بن بشیر ہے تو یہی ہے نام، ما قبل ما بعد کو دیکھنا نہیں پڑتا۔ امام ابو اسحاق النجیرمی، نجیرم یہ بحر فارس کے ساحل پر بہت بڑی بستی ہے، یہ وہاں کے تھے رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اول الاشیاء بضبط اسماء الناس لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه۔ یہ قول خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق راوی و آداب سامع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں بیان کیا ہے، اور قاضی یاز صاحب نے العلماء صفحہ نمبر 154 میں بیان کیا ہے۔ دوسری قسم تصحیف المتن، یعنی احادیث نبویہ کے الفاظ میں تبدیلی۔ اس کی مثال امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمییز میں بیان کی ہے، التمییز رقم 187۔ تیسری قسم ہے تصحیف البصر، راوی جب کتاب سے یاد کرتا ہے تو اپنی طرف سے صحیح یاد کرتا ہے، لیکن بیان کرتے وقت شبہ کی بنا پر غلط لفظ بیان کر جاتا ہے کہ شاید وہاں یہ لفظ تھا، شبہ ہو گیا، تشابہ لگ گیا، غلطی کر بیٹھا۔ ایک مثال بڑی اچھی، یہ امام خطیب رحمہ اللہ نے الجامع جلد نمبر 1 صفحہ 215 میں بیان کی ہے۔ راوی نے شعبہ اور سفیان کو کہا سبعۃ و سبعین، سبحان اللہ، نام تھا شعبہ اور سفیان، راوی نے جب بیان کیا تو کہا سبعۃ و سبعین، شعبہ کو سبعۃ بنا دیا اور سفیان کو سبعین بنا دیا۔ تو محمد بن یونس قدیمی کہتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، محمد بن یونس قدیمی رحمہ اللہ
کہتے ہیں میں معمل بن اسماعیل کی مجلس میں حاضر ہوا، مجلس سے ایک آدمی نے پڑھا حدثکم سبعۃ و سبعین، تو معمل ہنس پڑے اور کہا اے نوجوان کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں اہل مصر سے ہوں۔ کہا یعنی معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ نے کہا شعبۃ بن الحجاج اور سفیان بن سعید ثوری ہے۔ وہ اللہ کے بندے جسے تم سبعۃ و سبعین پڑھ رہے ہو، اس سے مراد آپ کو غلطی لگی ہے، آپ تصحیف کر رہے ہیں، یہ تو شعبہ ہے اور سفیان ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری قسم ہے تصحیف السمع، یعنی سننے میں تبدیلی، سننے میں نام اور لقب یا نام اور باپ کا نام کسی دوسرے نام اور لقب کے وزن پر ہو جاتا ہے، حروف شکل اور نطق کے اعتبار سے مختلف ہوں تو سننے پر شبہ ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث عاصم الاحول کی ہوتی ہے لیکن شبہ کی وجہ سے راوی اس کو واصل الاحدب بنا دیتا ہے۔ امام دارقطنی نے کہا یہ تصحیف السمع ہے، یعنی سننے میں سنتے وقت غلطی لگی، سنا کچھ تھا، بیان کرتے وقت اور بیان ہو گیا، الفاظ کے، حروف کے، نکات کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی قسم ہے تصحیف کی تصحیف لفظ، لفظ میں تبدیلی، خواہ سند میں ہو یا متن میں، مثالیں وہی جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ پانچویں تصحیف المعنی، راوی نے حدیث سنی تھی، اب اس کو بیان کرتے وقت معنی اصل حدیث کا نہ سمجھ سکا اور معنی میں تبدیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یعنی ایک مثال مشہور ہے کہ ایک شیخ صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، آتا ہے نا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے روڑی، ایک قوم کی روڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، سبات آتا قومن، تو یہاں مراد ہے قوم کی روڑی، گندگی کا ڈھیر جہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ مولانا صاحب نے ترجمہ کیا سباتا قوم کے پاس آئے، سباتا قوم، روڑی کو سباتا قوم بنا دیا، تو یہ بھی تصحیف المعنی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں، انسان ہونے کے ناطے اصل مسئلہ اور ہوتا ہے لیکن معنی بیان کرتے وقت، سمجھتے وقت وہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہمارے محترم، ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ، یہ ہمارے قصور سے ہیں، منڈی عثمان والا کے ساتھ ایک گاؤں ہے کھلجیاں جاگیر، وہاں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم و فضل عطا فرمایا ہے۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ یہ نحو، صرف، لغت، گرامر کی باریکیوں میں بو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ علماء کے ہاں جو معروف غلطیاں ہیں، مانوی غلطیاں، اصل عبارت کا مراد کچھ اور ہے، علماء نے کچھ اور مراد لی ہے، اس طرح کی بیسیوں شیخ صاحب بیٹھے بیٹھے ایسے مثالیں دے جاتے ہیں۔ چونکہ شیخ صاحب کا شوق ہے اور شیخ صاحب حافظہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں جو بھی کتاب پڑھتا ہوں تو میں اس کی تہ تک جاتا ہوں۔ بڑے کم علماء ہیں جنہوں نے یعنی مانوی غلطیوں سے جو بچے ہوں، عبارت کچھ ہے، معنی کچھ لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو سلامت رکھے۔ شیخ صاحب ہمارے جامع امام محمد بن اسماعیل البخاری گندیاں تاڑ، اب بویاسل ماشاء اللہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محترم قاری ادریس عاقب صاحب کی محنتوں کو، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب وہاں ہوتے ہیں اور اس طرح کی مانوی غلطیاں جو علماء کو لگتے ہیں ان پر بڑی بات کرتے ہیں۔
جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں ساتھ نوٹ کرتے جا رہے ہیں، پہلی غلطی، دوسری غلطی، 100ویں غلطی، 200 غلطی۔ مطلب کیا ہے کہ اس شیخ صاحب کو مانوی یعنی تصحیف مانوی کا ارتکاب ہوا ہے۔ یہ سیگا کچھ تھا، سمجھا کچھ ہے، ضمیر کا مرجع کچھ تھا، سمجھے کچھ ہے۔ اس طرح کی باتیں شیخ یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ اور شیخ عبدالولی حقانی صاحب حافظہ اللہ، یہ دونوں شخصیتیں اس فن میں ممتاز ہیں۔ اللہ دونوں شیخین کو سلامت رکھے۔ بہرحال تصحیف المعنی، معنی میں تبدیلی، اس کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ ابو موسیٰ محمد بن مثنی العنزی، یہ بڑے مشہور امام اور محدث ہیں، ائمہ ستہ کے اساتذہ میں سے ایک ہیں، یعنی کتب ستہ کے مؤلفین کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام عنزہ تھا، قبیلہ ہے یہ، تو وہاں سے عنزی مشہور ہوئے۔ ایک دن فرمانے لگے، نحن قوم لنا شرف نحن من عنزہ قد صلی اللہ علیہ وسلم علینا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم عنزہ قبیلہ سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا کہ رسول اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی عنزہ، نبی علیہ السلام نے عنزہ برچھی نیزہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بطور سترہ بنایا، تو اس شیخ اور محدث صاحب کے شہر کا نام، گاؤں کا نام بھی عنزہ تھا، تو ان کو مانوی تصحیف ہو گئی اور فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بستی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اسے کہتے ہیں تصحیف مانوی۔ ان کو وہم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے قبیلہ عنزہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی عجیب ایک اور مثال ملتی ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اپنے بعض سعادہ سے بیان کی ہے، جب اس شیخ صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا، مشہور حدیث ہے، تو اس شیخ نے کہا، ما حلقت رأسی قبل الصلاۃ منذ 40 سنہ، کہ میں نے 40 سال سے آج تک نماز سے پہلے کبھی اپنے سر کو نہیں منڈوایا، 40 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس امام صاحب نے، محدث صاحب نے، انہوں نے سر کو منڈوانا سمجھا حدیث میں، حالانکہ حدیث میں اس سے مراد لوگوں کا حلقہ بنا کر بیٹھنا ہے، نہ کہ سر منڈانا مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ وہاں بھی لفظ حلق تھے، حا لام کاف، تو وہ شیخ صاحب کو تصحیف مانوی لگی۔ یہ واقعہ امام خطابی رحمہ اللہ نے، امام خطابی وہ شخص ہیں جو افغانستان کے شہر بست سے تھے۔ ہم نے چونکہ بستی محدثین پر تاریخ بست لکھی ہے، اس لیے ان کا ذکر خیر و مفصل ہم نے کیا ہے۔ امام خطابی وہ شخص ہیں جو امام ابن حبان کے شاگرد تھے۔ امام خطابی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی شرح یعنی صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور ابو داود کی بھی شرح اس محدث نے لکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اصلاح غلط المحدثین ان کی کتاب ہے، امام خطابی کی، صفحہ نمبر 28 ہے، رقم یہ 18 نمبر حدیث ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں اس کے بعد، انما هو الحلق مکسورۃ الحاء مفتوحۃ اللام جمع حلقہ، کہ وہ تو حلق ہے، حلق یعنی جو حدیث میں ہے وہ حلق ہے، ہا کے وہ حلق ہے، ہا کے کسرہ کے ساتھ اور لام کے فتحہ کے ساتھ حلق ہے، اس کی جمع حلقہ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ چند قسمیں ہیں تصحیف کی جو محدثین اس کی 5 قسمیں بیان کی ہے۔
اور شیخ استیری جمال حافظ اللہ نے التصحیف و اثرہ فی الحدیث والفقہ کے اندر ان پر مفصل بات کی ہے۔ تفصیل کا طالب اس کتاب کی طرف مراجعہ کرے، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے اس فن میں۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے ہم تصحیف کے اسباب پر بات کرتے ہیں۔